تعلیم الاسلام کا تیسرا حصہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 28 کے اندر نماز کے پہلے رکن یعنی قیام کا بیان آپ کو پڑھا دیا تھا۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 29 کے اندر نماز کے دوسرے رکن قرأت کا بیان پڑھیں گے۔ اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک بھی ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے دوسرے رکن قرأت کا بیان۔ سوال: قرأت سے کیا مراد ہے؟ جواب: قرأت قرآن مجید پڑھنے کو کہتے ہیں۔ سوال: نماز میں کتنا قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے؟ جواب: کم از کم ایک آیت پڑھنا فرض ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں اور نماز وتر اور سنت اور نفل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا بھی واجب ہے۔ سوال: کیا سورہ فاتحہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے؟ جواب: فرض نماز کی تیسری رکعت اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی، خواہ وہ فرض نماز ہو یا واجب یا سنت یا نفل، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ سوال: اگر کسی کو ایک آیت بھی یاد نہ ہو تو کیا کریں؟ جواب: سبحان اللہ یا الحمدللہ بجائے قرأت کے پڑھ لے، اور جلد سے جلد اس پر قرآن مجید سیکھنا اور یاد کرنا فرض ہے۔ قرأت فرض کی مقدار یاد کر لینا فرض اور واجب کی مقدار واجب ہے، اور نہ سیکھنے میں سخت گنہگار ہوگا۔ سوال: قرآن مجید کس کس نماز میں زور سے پڑھنا چاہیے؟ جواب: امام پر واجب ہے کہ نماز مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور فجر اور جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح اور وتر کی نمازوں میں آواز سے پڑھیں۔ سوال: کن نمازوں میں قرأت آہستہ کرنی چاہیے؟ جواب: نماز ظہر اور نماز عصر میں امام اور منفرد سب کو، اور نماز وتر میں منفرد کو قرأت آہستہ کرنی چاہیے۔ سوال: زور سے پڑھنے کی کیا مقدار ہے؟ جواب: زور سے پڑھنے کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز پاس والے شخص کے کان میں پہنچ سکے، اور آہستہ پڑھنے کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز اپنے کان میں پہنچ سکے۔ سوال: جن نمازوں میں آواز سے قرأت کی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: انہیں جہری نمازیں کہتے ہیں، کیونکہ جہر کے معنی زور سے پڑھنے کے ہیں۔ سوال: جن نمازوں میں آہستہ قرأت کی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: انہیں سری نمازیں کہتے ہیں، کیونکہ سر کے معنی آہستہ پڑھنے کے ہیں۔ سوال: اگر کوئی شخص زبان سے الفاظ نہ کہے، صرف خیال میں پڑھ جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: صرف خیال دوڑا لینے سے نماز نہ ہوگی، بلکہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔ یہ میں نے سبق نمبر 29 کے اندر
نماز کے دوسرے رکن قراءت کا بیان آپ کو پڑھا دیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 30 کے اندر نماز کے تیسرے رکن رکوع اور چوتھے رکن سجدے کا بیان پڑھیں گے سبق نمبر 30 کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔